بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ ویڈیو ایک ایسی متاثر کن کہانی پر مبنی ہے جس میں اللہ کے ڈر سے گناہ کو ترک کرنے والا ایک بادشاہ کا حال بیان کیا گیا ہے۔ انسان گناہ کرنے کی فطری کمزوری رکھتا ہے، لیکن جب اللہ کا خوف دل میں جاگتا ہے تو انسان اپنے برے عمل سے توبہ کر کے اپنی زندگی میں نیا رخ لے آتا ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو اس بادشاہ کی زندگی کے اس موڑ کی کہانی سننے کو ملے گی جب اس نے اپنے گناہ کا اعتراف کیا اور اللہ کے خوف سے اپنی زندگی میں مثبت تبدیلی لانے کا عزم کیا۔ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کی رحمت اور خوف کی طاقت سے ہم اپنی زندگیوں میں بہترین تبدیلی لا سکتے ہیں اور گناہوں کی تاریکی سے نکل کر ایک نئی روشنی کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو یہ سبق ملے گا کہ اللہ کی رضا اور عذاب کا خوف انسان کو اپنے راستے پر واپس لا سکتا ہے۔ تو چلیں آغاز کرتے ہیں اپنی کہانی کا۔ بادشاہ کی بیوی نے بادشاہ سے کہا، تو جہنمی ہے۔ بادشاہ نے کہا، اگر میں جہنمی ہوں تو تجھے 3 طلاق۔ اب یہ بیوی حلال ہے یا حرام؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یا کسی اور فقیہ کے دور کا واقعہ ہے کہ اس وقت کا بادشاہ اپنی بیوی کے ساتھ تخلیہ میں تھا۔ اس کی بیوی کسی وجہ سے اس سے ناراض تھی۔ بادشاہ چاہتا کہ محبت و پیار میں وقت گزاریں اور بیوی جلی بیٹھی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کی شکل ایک آنکھ بھی نہ دیکھوں۔ ادھر سے اصرار، ادھر سے انکار۔ جب بہت دیر گزر گئی تو بادشاہ نے محبت میں کچھ اور بات کر دی۔ جب بادشاہ نے بات کر دی تو بیوی نے کہا، جہنمی دفع ہو یہاں سے۔ جب بیوی نے اتنی بڑی بات کہہ دی تو بادشاہ کو بھی غصہ آ گیا۔ چنانچہ کہنے لگا، اچھا اگر میں جہنمی ہوں تو تجھے بھی 3 طلاق۔ اب بادشاہ نے بات تو کہہ دی مگر وہ دونوں پوری رات متفق کر رہے کہ آیا طلاق ہوئی بھی ہے یا نہیں۔ خیر صبح اٹھے تو ان کا دماغ ٹھنڈے ہو چکے تھے، چنانچہ فتویٰ لینے کے لیے متفکر ہو گئے۔ کسی مقامی عالم کے پاس پہنچے اور ان کو پوری صورتحال بتائی اور کہا کہ بتائیں کہ طلاق واقعہ ہوئی بھی ہے یا نہیں، کیونکہ مشروط تھی۔ انہوں نے کہا، میں اس کا فتویٰ نہیں دے سکتا کیونکہ میں نہیں جانتا کہ تم جہنمی ہو یا نہیں۔ کئی اور علماء سے بھی پوچھا گیا مگر ان سب نے کہا کہ ہم اس کا فتویٰ نہیں دے سکتے کیونکہ بات مشروط ہے۔ بادشاہ چاہتا تھا کہ اس قدر خوبصورت اور اچھی بیوی مجھ سے جدا نہ ہو، مگر مسئلہ کا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اب حلال بھی ہے یا نہیں۔ چنانچہ بڑا مسئلہ بنا، بلکہ بادشاہ کا مسئلہ تو اور زیادہ پھیلتا ہے۔ بالآخر ایک فقیہ کو بلایا گیا اور ان سے عرض کیا گیا کہ آپ بتائیں۔ انہوں نے فرمایا کہ میں جواب تو دوں گا مگر اس کے لیے مجھے بادشاہ سے تنہائی میں کچھ پوچھنا پڑے گا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے پوچھے۔ چنانچہ انہوں نے بادشاہ سے علیحدگی میں پوچھا کہ کیا آپ کی زندگی میں کبھی کوئی ایسا موقع آیا ہے کہ آپ اس وقت گناہ کرنے پر قادر ہوں مگر آپ نے اللہ کے خوف سے وہ کبیرہ گناہ چھوڑ دیا ہو؟ بادشاہ سوچنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد اس نے کہا، ہاں ایک مرتبہ ایسا واقعہ پیش آیا تھا۔ پوچھا، وہ کیسے؟ وہ کہنے لگا کہ ایک مرتبہ جب میں آرام کے لیے دوپہر کے وقت اپنے کمرے میں گیا تو میں نے دیکھا کہ محل میں کام کرنے والی لڑکیوں میں سے ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی میرے کمرے میں کچھ چیزیں سنوار رہی تھی۔ جب میں کمرے میں داخل ہوا تو میں نے اس لڑکی کو کمرے میں اکیلے پایا۔ اس کے حسن و جمال کو دیکھ کر میرا خیال برائی کی طرف چلا گیا۔ چنانچہ میں نے دروازے کی کنڈی لگا دی اور اس کی طرف بڑھا۔ وہ لڑکی ایک نیک پاک دامنہ تھی۔ اس نے جیسے ہی دیکھا کہ بادشاہ نے کنڈی لگا لی ہے اور میری طرف خاص نظر کے ساتھ قدم اٹھا رہا ہے تو وہ فوراً گھبرا گئی۔ جب میں اس کے قریب پہنچا تو وہ کہنے لگی، یا مالکو اتق اللہ، اے بادشاہ اللہ سے ڈرو۔ جب اس نے یہ الفاظ کہے تو اللہ کا نام سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور اللہ کا جلال میرے اوپر غالب آ گیا۔ چنانچہ میں نے اس لڑکی سے کہا، اچھا چلی جا۔ میں نے دروازہ کھولا اور اسے کمرے سے بھیج دیا۔ اگر میں گناہ کرنا چاہتا تو اس وقت اس لڑکی سے گناہ کر سکتا تھا، مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، مگر اللہ کے جلال و عظمت اور خوف کی وجہ سے میں نے اس لڑکی کو بھیج دیا اور گناہ سے باز آیا۔ اس فقیہ نے فرمایا کہ اگر تیرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا، میں فتویٰ دیتا ہوں کہ تو جنتی ہے اور تیری طلاق واقعہ نہیں ہوئی ہے۔ اب دوسرے علماء نے کہا، جناب آپ کیسے فتویٰ دے سکتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، جناب میں نے اپنی طرف سے فتویٰ نہیں دیا بلکہ یہ فتویٰ تو قرآن دے رہا ہے۔ وہ حیران ہو گئے کہ قرآن نے فتویٰ کہاں دیا؟ انہوں نے جواب میں قرآن کی آیت پڑھی، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ
وَإِنَّ الْجَنَّةَ مِحِيَّ الْمَاوَى، ترجمہ ہے جس کا کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات میں پڑنے سے بچا لیا تو ایسے بندے کا ٹھکانہ جنت میں ہوگی۔ پھر انہوں نے بادشاہ کو مخاطب کر کے فرمایا، چونکہ تم نے اللہ کے خوف سے گناہ کو چھوڑا تھا، اس لیے میں لکھ کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں کی لذت سے محفوظ فرما اور بقیہ زندگی گناہوں سے پاک ہو کر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، حضرت ابو الیس رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ 7ویں آسمان میں ایسے فرشتے ہیں کہ جب سے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے سجدے میں پڑے ہوئے ہیں اور قیامت تک اسی حال میں رہیں گے۔ اللہ کے خوف سے ان کے بدن کانپتے رہتے ہیں۔ جب قیامت کے روز سر اٹھائیں گے تو کہیں گے، تو پاک ہے اور ہم نے تیری ایسی عبادت نہیں کی جس طرح اس کے بجا لانے کا حق تھا۔ اسی طرف اشارہ ہے اللہ کا اس قول میں، وہ اپنے رب سے خوف کرتے ہیں جو ان کے اوپر ہیں اور وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے، یعنی ایک لمحہ بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب بندے کا جسم اللہ کے خوف سے کانپ جائے تو اس کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح درخت سے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے لیے نہ 2 خوف جمع کرتا ہوں نہ 2 امن۔ جو دنیا میں مجھ سے ڈرتا ہے اس کو آخرت میں امن دوں گا، اور جو دنیا میں مجھ سے نہ ڈرا قیامت کے روز اس کو امن نہ دوں گا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ رحمۃ اللہ علیہ جب کبھی گناہ کا ذکر سن پاتے تو بے ہوش ہو جاتے اور ان کا دل ایسا جوش مارتا کہ اس کی آواز میلوں تک سنائی دیتی۔ یہ حال دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کے پاس کہلا بھیجا کہ کیا کبھی دوست بھی دوست سے ڈرا کرتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے جبرائیل، جب میں گناہوں کو یاد کرتا ہوں اور اس کے عذاب کا خیال کرتا ہوں تو اللہ کی دوستی کو بھول جاتا ہوں۔ جب انبیاء، اولیاء، صالحین و زاہدین کی یہ حالت ہے تو ہماری کیا حالت ہونی چاہیے۔ ایک حکایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت داؤد علیہ السلام حجرے میں بیٹھے ہوئے زبور شریف پڑھ رہے تھے کہ ایک سرخ کیڑا مٹی میں دیکھا۔ دل میں کہا کہ اس کی پیدائش کی کیا ضرورت تھی، یعنی اس کو حقیر خیال کیا۔ اللہ نے اس کو کلام کرنے کی اجازت دے دی۔ وہ بولا کہ اے اللہ کے نبی، میرا دن تو یوں گزرتا ہے کہ میں ہر ایک دن سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 1000 دفعہ کہتا ہوں، اور رات کا یہ حال ہے کہ ہر ایک رات اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحابہ وسلم 1000 دفعہ کہتا ہوں۔ اب آپ فرمائیے کہ آپ کیا پڑھا کرتے ہیں کہ میں بھی فائدہ حاصل کروں۔ بس حضرت داؤد علیہ السلام اس کیڑے کو حقیر جاننے سے نادم ہوئے اور اللہ سے ڈرے اور توبہ کی۔ ناظرین، انسان کو چاہیے کہ اللہ کی عبادت کرے اور تمام برے کاموں سے باز رہے اور اللہ کی طرف متوجہ و مصروف رہے۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا فرشتہ پیدا کیا ہوا ہے کہ اس کا ایک بازو مشرق میں ہے اور دوسرا مغرب میں، اور اس کا سر عرش کے نیچے اور دونوں پاؤں ساتوں زمین کے نیچے، اور تمام مخلوقات کے برابر اس کے پر ہیں۔ جب میری امت میں سے کوئی مرد یا عورت مجھ پر درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو فرماتا ہے کہ عرش کے نیچے نور کے دریا میں غوطہ لگائے، تو وہ اس میں غوطہ لگاتا ہے، پھر نکلتا ہے اور پروں کو پھڑپھڑاتا ہے، اور اس کے ہر ایک پر سے ایک ایک قطرہ گرتا ہے، اور اس کے ہر ایک قطرے سے ایک ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے جو درود پڑھنے والے کے لیے قیامت تک اللہ سے بخشش چاہتا ہے۔ ایک عقل مند کا قول ہے کہ جسم کی سلامتی کم کھانے میں ہے اور روح کی نجات گناہ نہ ہونے میں ہے، اور دین کی سلامتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم ہے۔ سورۃ الحشر کے 18ویں آیت میں بتایا گیا ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اور انسان کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی قیامت کے دن کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ مطلب یہ کہ صدقہ و خیرات، اطاعت و عبادات ہمیں بجا لانا چاہیے، قیامت کے روز اسی کا ثواب ملے گا، کیونکہ فرشتے آسمان، زمین، رات اور دن قیامت کے روز انسان کے نیک و بد اعمال اور اس کی اطاعت اور معصیت پر گواہی دیں گے، یہاں تک کہ خود انسان کے اعضاء بھی اس پر گواہی دیں گے۔ زمین مومن و پرہیزگار کے لیے گواہی دے گی اور کہے گی کہ اس نے مجھ پر نماز پڑھی تھی اور روزہ رکھا، حج کیا اور جہاد کیا تھا، تو مومن و زاہد خوش ہوگا، اور کافر و گناہ گار پر گواہی دے گی اور کہے گی کہ اس نے مجھ پر شرک کیا، زنا کیا، شراب پی اور حرام کھایا،
پس خرابی ہے اس کے لیے، اللہ نے حساب و کتاب میں جس کی جانچ پڑتال کی۔ مومن وہ ہے جو اپنے تمام اعضاء سے اللہ تعالیٰ کا خوف کرے۔ اللہ کے خوف کی علامت 7 چیزوں میں ہے۔ نمبر 1، اول زبان جو جھوٹ، غیبت، بدگوئی، بہتان اور بیہودہ کلام سے باز رہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر، تلاوت قرآن اور علم کے تذکرے میں مشغول رہے۔ نمبر 2، وہ دل جس میں عداوت و بہتان اور بھائیوں کا حسد نہ ہو، کیونکہ حسد نیکیوں کو تباہ کر دیتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ یہ بات معلوم ہے کہ حسد دل کی بڑی بیماریوں میں سے ہے۔ نمبر 3، آنکھ کہ اس سے حرام کھانے پینے اور حرام لباس کی طرف نہ دیکھے اور دنیا کی طرف راغب نہ ہو، بلکہ آنکھ سے عبرت حاصل کرے اور جو چیز حلال نہیں اس کی طرف نہ دیکھے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے اپنی آنکھ کو حرام سے پر کیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کی آنکھ کو آگ سے بھر دے گا۔ ناظرین، نمبر 4 یہ ہے کہ پیٹ جس میں حرام داخل نہ ہو، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب کوئی لقمہ حرام کا ابن آدم کے پیٹ میں پڑتا ہے تو زمین و آسمان کے فرشتے اس کو لعنت کرتے ہیں جب تک وہ لقمہ اس کے پیٹ میں رہتا ہے، اور اگر اسی حالت میں مر جائے تو اس کا ٹھکانہ پھر جہنم ہوتا ہے۔ نمبر 5، ہاتھ جو حرام کی طرف نہ بڑھائے بلکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف بڑھائے۔ حضرت قعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سبز زبرجد کی ایک عمارت پیدا کی ہوئی ہے جس کے 70,000 مکان ہیں، ہر ایک مکان میں 70,000 کمرے ہیں۔ اس گھر میں وہ داخل ہوگا جس پر حرام پیش کیا جائے اور وہ اس کو اللہ تعالیٰ کے خوف سے چھوڑ دے۔ نمبر 6، قدم جو اللہ کی معیشت میں نہ چلے بلکہ اللہ کی اطاعت اور رضا مندی اور علماء صحابہ کی صحبت کے لیے چلے۔ نمبر 7، اطاعت و فرما برداری جو محض اللہ کی رضا مندی کے لیے ہو، جس میں ریاکاری اور نفاق نام کو نہ ہو۔ جو شخص ایسا ہے وہ ان لوگوں میں سے ہے جن کے حق میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اچھا انجام آپ کے رب کے ہاں متقین کے لیے ہے۔ بلا شبہ ڈرنے والے باغات اور چشموں میں ہوں گے، متقی و پرہیزگار بہشتیوں اور نعمت میں مزے اڑائیں گے۔ متقی لوگ امن کے مقام ہوں گے جہاں کسی قسم کا خوف و ڈر اور فتنہ و فساد نہ ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ قیامت کے روز دوزخ سے نجات پا جائیں گے۔ پس مومن کو چاہیے خوف و رضا کے درمیان رہے، یعنی اللہ کی رحمت کا امیدوار رہے اور اس سے نا امید نہ ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ۔ بس انسان کو چاہیے کہ عبادت کرے اور تمام برے کاموں سے باز رہے اور اللہ کی طرف متوجہ رہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لوگوں سے مت ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن کی کوئی آیت سنتے تو خوف سے گر پڑتے اور بے ہوش ہو جاتے۔ ایک روز آپ نے ایک تنکا اٹھایا اور کہا، کاش کہ میں تنکا ہوتا اور انسان نہ ہوتا، کاش کہ مجھے ماں نہ جنتی۔ پھر اس قدر زار و زار روئے کہ آپ کی دونوں آنکھوں سے آنسوؤں کی نہر جاری ہو گئی اور آنسوؤں کے بہنے سے آپ کے چہرے پہ 2 سیاہ خط پڑ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص اللہ کے خوف سے رویا وہ دوزخ میں داخل نہ ہوگا جب تک دودھ اپنے تھنوں میں واپس نہ چلا جائے، یعنی اس کا دوزخ میں داخل ہونا محال ہے۔ ناظرین، وقائع الاخبار میں لکھا ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص لایا جائے گا اور اس کے گناہ نیکیوں سے زیادہ ہوں گے۔ اس کے لیے حکم ہوگا کہ دوزخ میں ڈالا جائے۔ اسی وقت اس کی آنکھ کی پلکوں کا ایک بال بولے گا اور کہے گا، یا الہی، تیرے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جو شخص اللہ کے خوف سے روئے گا اللہ اس کی آنکھ کو آگ پر حرام کر دے گا، اور میں تیرے خوف سے دنیا میں روتا رہا ہوں، بس اللہ اسے معاف کر دے گا اور اس کو آگ سے نکال لے گا اس ایک بال کی برکت سے جو دنیا میں اللہ کے خوف سے روتا رہا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام منادی کریں گے کہ فلاں بن فلاں ایک بال کی برکت سے نجات پا گیا۔ لکھا ہے کہ جب قیامت کا روز ہوگا تو جہنم پھنکارتی ہوئی آئے گی اور لوگ اس کے خوف سے گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ ہر امت کو گھٹنوں کے بل گرا ہوا۔ پھر جب آگ کے پاس لائے جائیں گے تو اس کی زور و شور اور غیظ و غضب کی آواز کو سنیں گے جو کہ 500 سال کی مسافت سے سنائی دے گی، اور ہر ایک متنفس یہاں تک کہ انبیاء علیہ السلام بھی کہیں گے، نفسی نفسی، یعنی میری جان بچ جائے، مگر محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں گے، امتی امتی، یعنی میری امت کو بچا، اور دوزخ کے پہاڑوں کے مانند آگ نکلے گی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس کے دفع کرنے کی کوشش
کوشش کرے گی اور کہے گی کہ اے آگ، نمازیوں اور صدقہ کرنے والوں اور خشوع کرنے والوں اور روزہ داروں کے طفیل سے لوٹ جا، اور وہ نہیں لوٹے گی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام پکاریں گے کہ آگ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ارادہ کیا ہے؟ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام پانی کا پیالہ لائیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر کہیں گے کہ اس پیالے کو آگ پر چھڑک دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو آگ پر چھڑکیں گے تو وہ فی الفور سرد ہو جائے گی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کریں گے کہ یہ کیسا پانی ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام جواب دیں گے کہ یہ آپ کی امت کے گناہ گاروں کے آنکھوں کا پانی ہے جو اللہ کے خوف سے رویا کرتے تھے۔ اب مجھے حکم ہوا تھا کہ میں وہ پانی آپ کو دوں کہ آپ اس کو آگ پر ڈالیں تاکہ آگ اللہ کے حکم سے سرد ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے کہ الہی مجھے 2 آنکھیں تیرے خوف سے رونے والی عطا کر، اس وقت سے پہلے کہ آنسو خون بن جائیں۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ جس مومن کی آنکھ سے اللہ کے خوف کے مارے مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو نکلے گا، اس کو کبھی آگ نہیں چھوئے گی۔ سبحان اللہ۔ محمد بن منظر رحمۃ اللہ کے بارے میں نقل کیا گیا ہے کہ جب وہ رویا کرتے تو اپنے چہرے اور داڑھی کو آنسوؤں سے دھوتے اور کہتے کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آگ اس جگہ کو نہیں کھاتی جہاں آنسو پہنچتے ہوں۔ پس مومن کو چاہیے کہ اللہ کے عذاب سے ڈرے اور نفس کو خواہشات نفسانیہ سے باز رکھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو پسند کیا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جو اللہ سے ڈرا اور اپنے آپ کو خواہشات نفسانیہ سے روکا، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ بس جو شخص چاہے کہ اللہ کے عذاب سے بچے اور اس کی رحمت و ثواب کو حاصل کرے تو اس کو چاہیے کہ دنیا کی تکالیف و مصائب پر صبر کرے اور اللہ کی اطاعت بجا لائے اور گناہوں سے پرہیز کرے۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب اہل جنت جنت میں داخل ہوں گے تو فرشتے ان کے لیے ہر ایک قسم کی نعمت و راحت حاضر کریں گے اور ان کے لیے ممبر یعنی اعلیٰ درجے کے رکھے جائیں گے اور فرش بچھائے جائیں گے اور رنگا رنگ کے کھانے اور میوہ جات لائے جائیں گے، مگر باوجود اس نعمت و کرامت کے وہ حیرانی اور پریشانی میں ہوں گے۔ تو اللہ فرمائے گا کہ اے میرے بندو، یہ کیسی حیرانی ہے، حالانکہ یہ حیرانی کا مقام نہیں ہے۔ وہ کہیں گے یا اللہ، ہم تیرے دیدار سے مشرف ہونا چاہتے ہیں جس کا ہم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ پس اللہ فرمائے گا کہ اے فرشتوں، ان کے چہروں سے پردے اٹھا دو۔ فرشتے کہیں گے یا الہی، یہ تجھے کس طرح دیکھ سکتے ہیں حالانکہ یہ گناہ گار تھے؟ اللہ فرمائے گا نہیں، پردے اٹھا دو کہ یہ دنیا میں میرے دیدار کے خاطر ذکر کرتے تھے، سجدے بجا لاتے تھے، روتے تھے، پس پردے اٹھائے جائیں گے اور وہ دیکھیں گے اور سجدے میں گر پڑیں گے۔ اللہ فرمائے گا اے میرے بندوں، سر اٹھاؤ کہ یہ جگہ دار عمل نہیں ہے بلکہ دار جزا و عزت ہے اور رحمت و کرامت کا گھر ہے۔ پس ان کو بلا کیف دیدار حاصل ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ خوشی سے فرمائیں گے اے میرے بندوں، تم پر سلام ہے، میں تم سے راضی ہو گیا، کیا تم بھی مجھ سے راضی ہو گئے ہو؟ وہ کہیں گے یا الہی، ہم کیوں راضی نہ ہوں، حالانکہ آپ نے ہمیں وہ نعمت نصیب کی ہے جس کو نہ آنکھوں نے دیکھا ہے، نہ کانوں نے سنا اور نہ کسی بشر کے دل میں اس کا خیال گزرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو کمنٹ باکس میں جزاک اللہ لکھنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔